خواب ایک پل دے خوشی ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مزید چینل کے ناظرین، آپ ملاحظہ کر رہے ہیں سلسلہ خوابوں کی تعبیریں۔ ہمارے ساتھ محسوب سابق اسد بھائی بھی ہیں، آپ بڑھتے ہیں ان کی جانب اور آج دیکھتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دیں گے، کیا فرمائیں گے؟ ماشاء اللہ، سب سے پہلے تو اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ انسان کے لیے جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ زندگی ہے، کیونکہ یہ زندگی ہے تو سب کام ہے۔ صحیح ہے، صحیح۔ اور جب یہ زندگی نہ ہو تو پھر کچھ بھی کرنا انسان کے بس میں یقیناً بالکل صحیح فرمایا۔ باقی نہیں رہتا۔ تو اللہ پاک کی رحمت پر ہمیں خوش بھی ہونا چاہیے، لیکن اس کی ناراضی سے ہمیں ڈرنا بھی چاہیے۔ بالکل اس وقت ایک سوچ پریویل کر رہی ہے اور لوگ اس پہ بہت زیادہ کلام بھی کرتے ہیں کہ صرف رحمت کی بات کی جائے، صرف فضیلت کی بات کی جائے، صرف جنت کی بات کی جائے، صحیح صحیح صرف بخشش کی بات کی جائے۔ اچھی بات ہے، یہ کرنی چاہیے، لیکن اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ بھی ہمیں ڈسکس بھی کرنا چاہیے اور ہمارے پیش نظر بھی رہنا چاہیے۔ بالکل بالکل صحیح فرمایا۔ اور وہ ہے اللہ پاک کی ناراضی ہے، اس کا غضب ہے، اس کی گرفت ہے، اس کی پکڑ ہے، صحیح، عذاب ہے، جہنم ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ ٹھیک، تو اسلام جو ہے وہ دونوں چیزوں کا کمبینیشن ہے، اس کے اندر امید بھی ہے اور خوف بھی ہے۔ صحیح، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دو وصف بیان کیے گئے اور کئی مقامات پر بیان ہوئے کہ آپ بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں، صرف بشیر نہیں ہیں، یعنی کہ آپ بشارت دینے والے بھی ہیں اور ڈر سنانے والے بھی ہیں۔ کہ بشارت ہے اس کے لیے جو نیک کام کرے، اللہ پاک کی فرما برداری کرے تو اس کے لیے دنیا میں بھی نعمت ہے، آخرت میں بھی نعمت ہے، برزخ میں بھی نعمت ہے، ہر جگہ پر اس کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ لیکن وہ نذیر بھی ہیں، وہ ڈر سنانے والے بھی ہیں، نماز قضا کرنے والے کے عذاب بیان کرنے والے ہیں، روزہ چھوڑنے والے کے عذاب بیان کرنے والے ہیں، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، بدگمانی اور دیگر جو گناہ ہیں ان پر ہونے والی گرفت کو بیان کرنے والے ہیں۔ تو ناظرین کو یہ پیغام آج عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ نالج اور یہ علم یہ بھی ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے، اور کتابوں میں موجود ہے۔ جتنی بھی ہماری ان موضوعات پہ لکھی گئی بزرگوں کی کتابیں ہیں تو ان میں دونوں پہلو ہی بیان کیے جاتے ہیں، خوف خدا کا عنوان بھی ہوتا ہے اور رحمت الہی کا بیان بھی ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ دونوں پہلو پیش نظر رکھ کر دونوں کا ہی مطالعہ کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ عز و جل یہ دونوں چیزیں ہمارے پیش نظر رہیں گی تو ہماری زندگی ایک بیلنس میں گزرے گی۔ اور اللہ کا خوف ایک ایسی شے ہے جو انسان کو گناہوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ اتق اللہ حیثما کنت، اپنے صحابی کو میرے آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہو جہاں کہیں بھی ہو۔ تو یہ جو اللہ کا خوف ہے، اس کی ناراضی کا جو خوف ہے، یہ انسان کو ہر جگہ پر گناہوں سے بچانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، اور یہ اس کا ایک بہترین سبب ہے۔ تو اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اس کے خوف کو پیش نظر رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور نا امیدی سے بچتے ہوئے اس کی رحمت پر امید رکھتے ہوئے بھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ بڑی خوبصورت بات فرمائی آپ نے، خوف اور امید دونوں کے بیچ میں زندگی گزاری ہے، نہ تو رحمت پر امید باندھ کر اللہ کی نافرمانیوں میں لگے رہیں اور نہ ہی رحمت سے بالکل مایوس ہو جائیں، تو دونوں کے بیچ میں زندگی گزارے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کی برکات حاصل ہوں گی۔ اب بڑھتے ہیں ناظرین اب آپ کی جانب، اور آپ کی کالز ہیں ہمارے پاس کچھ، انہیں سب سے پہلے شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہم سے کیا خواب پوچھ رہے ہیں۔ جی کال دیجیے۔ کہ مجھے خواب آتا ہے کہ میں یہ خشک لکڑیں زیادہ جمع کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ایک اور دے دیجیے۔ میرا نام محمد سلیم ہے، تو ویسے میں فارم میں آج کر رات کو دیکھا ہے جی،
میرا ہے نا مین پہ گھر ہے بالکل سڑک کے اوپر, تو میں فارم میں دے رہا ہوں تو میرے سامنے ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے لڑکے کا. تو یعنی کہ بائک کے نیچے آیا تھا تو پھر وہ تھوڑی دیر بعد کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر دوبارہ گر جاتا ہے. ایکسیڈنٹ یعنی کہ میری آنکھوں میں آگے آتا ہے بار بار یہ والا. ٹھیک ہے جی, شامل کرتے ہیں سر. جی خواب دیکھا ہے کہ خشک لکڑیاں یہ جمع کر رہے ہیں بہت ساری. صرف خوش لکڑیاں جمع کرنا یہ تو کوئی قابل تعبیر بات نہیں ہے صحیح. جب تک اس کے ساتھ کوئی اور چیز نہ ہو, وضاحت نہ ہو, کوئی انٹریکشن نہ ہو. ٹھیک, کس پرپز کے لیے جمع کر رہے ہیں اور کیا اس کا مقصد ہے. چلیے جی اگلے کالر تھے, کہہ رہے جی روڈ پر ان کا گھر ہے, ایکسیڈنٹ دیکھتے ہیں یہ بار بار خواب کے اندر. عافیت کا سوال کریں اللہ کی بارگاہ میں, دعائے عافیت کریں. اگر خود ٹریول کرتے ہیں تو اس میں احتیاط سے کام لیں, خود ڈرائیو کرتے ہیں تو مزید محتاط رہیں. بہت مرتبہ ایکسیڈنٹ کا, حادثے کا سبب ہم خود ہوتے ہیں, لہذا کوشش کریں کہ احتیاط سے کام لیں اور کچھ صدقہ ضرور کریں. اللہ پاک آپ کو, ہر مسلمان کو, ہر طرح کے حادثے سے, نقصان سے محفوظ فرمائے. آمین آمین. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائیں. مزید کالز انشاءاللہ شامل کرتے ہیں. جی چلائیے. مجھے خواب دو قسم کی آئی ہے. مجھے تو ایک دن پہلے آئی ہے بارش کی خواب آئی ہے, اور دوسرے دن مجھے یہ خواب آئی ہے کہ میں خود باقاعدہ سانپ ہاتھ میں اٹھاتا ہوں اور میں کہتا ہوں اس کو میں نے پالنا ہے. ٹھیک ہے جی اگلی کال دیجیے. خواب ہے یہ ایک مکان سا ہے بنا ہوا, تعمیر ہوا ہے, سیل کرنا میں نے. ٹھیک ہے اگلی کال دیجیے. میں نے 4-5 دن پہلے چاند دیکھا صبح کے ٹائم, اذان کے ٹائم. اس کی تعبیر بتائیں. ٹھیک ہے جی شامل کرتے ہیں. سب سے پہلے کالر ہیں, کہہ رہے ہیں جی خواب دو طرح کے ہیں, ایک تو بارش دیکھی ہے خواب میں, دوسرا سانپ ہاتھ میں پکڑا ہے اور کہہ رہے ہیں جی میں اس کو پالوں گا. بارش کا دیکھنا تو اچھا ہے, ٹھیک ہے دعا کی قبولیت کی علامت ہے. صحیح. کوئی خواہش ہے تو اللہ پاک اس کو پورا فرمائے گا, اچھا ہے. سانپ کا پالنا یہ اچھا نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ نے کسی ایسے کو دوست بنایا ہے جو دوست بنانے کے لائق نہیں. بلکہ محاورہ بھی ہے آستین. کہ آستین کا سانپ, اور صحیح. گویا کہ اس نے سانپ پالا, یعنی کہ کسی برے شخص کی صحبت اختیار کرنا اور اس کو دوست بنانا صحیح. ایسا ہی ہے جیسا کہ سانپ کو دودھ پلانا یا سانپ کے ساتھ خیرخواہی کی جو ہے کوشش کرنا. تو یہ اچھا سائن نہیں ہے. اپنے اطراف پر, اپنے ماحول پہ غور کیجئے. آپ کا اٹھنا بیٹھنا, آپ کی دوستی, آپ کا انٹریکشن جو ہے وہ کس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہے. تو یہ تبدیل کریں گے تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے. آمین آمین. اچھا جی یہ چاند والی کیا تعبیر ہے, کیا چاند؟ اچھا ہوتا ہے روشن چاند اگر کوئی دیکھتا ہے تو خادم ملنے, غلام تو اب اس کا زمانہ نہیں ہے, لیکن خدمت گار کے ہونے. اسی طرح بعض صورتوں میں بیٹے کی بھی یہ تعبیر ہوتی ہے. اگر کسی کے ہاں ولادت کا سلسلہ ہے گھر میں, تو اگر وہ چاند دیکھتا ہے تو اللہ پاک اسے بیٹے کی نعمت عطا فرمائے گا. تو اچھا جانشین ہونے کی بھی یہ علامت ہے. تو چاند کو اگر روشن دیکھیں تو یہ پازیٹیو ہے. اچھا جی ایک اور کالر تھے, کہہ رہے جی مکان سا بن رہا ہے اور اس کو سیل کرنے کا شاید کچھ ایسا کہہ رہے تھے. روٹین کی چیز ہے, ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی مکان بیچنا ہو یا پہلے بیچا ہو, صحیح. یا کوئی ایسی ایڈورٹائزمنٹ دیکھ لی ہو اس کی وجہ سے. تو ایسے روٹین کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہوا کرتی. چلے جی کچھ میسیجز بھی ہیں. بچھو کا جسم پر چلتے ہوئے دیکھنا برا ہے, کسی نقصان پہنچانے والے شخص کی قرب کی علامت ہے. تو اپنے اطراف پہ, اپنے ماحول پہ ضرور نظر رکھیں. ٹھیک ہے. اسی طرح کہہ رہے جی خواب میں دیکھا ہے کہ رات ہے اور رات میں سورج چمک رہا ہے. اس کی کیا تعبیر؟ رات میں سورج چمک رہا ہے, کچھ انہونی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ذہنی طور پہ تیار رکھیں, تیار رہیں. اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے. کچھ صدقہ ضرور کریں کہ کسی بھی ایسی سچویشن سے اللہ پاک آپ کو محفوظ فرمائے. ٹھیک ہے جی. کہہ رہے جی 2 دن میں نے پہلے خواب دیکھا ہے کہ میرے منہ سے خون آتا ہے, اور آدھا خون ہوتا ہے اور آدھا وہ لکوڈ کچھ اور چیز ہوتی ہے. برائے کرم اس کی تعبیر بیان کرتے ہیں. اچھا نہیں ہے, کوئی آزمائش یا نقصان پہنچنے کی علامت ہوتی ہے. ٹھیک. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائے عافیت کریں. ٹھیک ہے جی. کہہ رہے جی سرگودا سے ہیں, اسلامی بہن ہیں. کہہ رہے کمرہ امتحان میں پیپر دے رہی ہوں, مجھے کچھ سوال نہیں آ رہے, بہت پریشان ہوتی ہوں خواب کے اندر, برائے مہربانی اس کی تعبیر بتا دیں. اس طرح کے خواب پہلے بھی 2 مرتبہ آ چکے ہیں, حالانکہ میں اسٹوڈنٹ نہیں ہوں. اسٹوڈنٹ نہیں ہیں, انہوں نے وضاحت کر دی. وضاحت کر دی ہے. اپنے آپ کو کمرہ امتحان میں دیکھنا کسی
مشکل یا آزمائش میں مبتلا ہونے کی علامت ہے ٹھیک عام آدمی کے لیے. ورنہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو اس کی تو روٹین کی چیز ہوتی ہے، وہ چونکہ امتحان دے رہا ہوتا ہے، بعض کا ٹیسٹ بھی دے رہا ہوتا ہے، تو وہ تو اس کی ذہنی کیفیت سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے. تو اللہ پاک کے بارگاہ میں عافیت کے لیے دعا کریں، اور یہ بھی دعا کریں کہ اللہ پاک آزمائشوں سے اور امتحانات سے ہمیں محفوظ فرمائے. اور اگر ہمارے لیے کوئی امتحان ہے، کوئی آزمائش ہے اللہ کی جانب سے، تو اللہ پاک اس میں ہمیں سرخرو فرمائے. مشکلات کی دعا نہیں کر سکتے، نہیں کرنی چاہیے، اور نہ ہی امتحان میں مبتلا ہونے کی تمنا. بعض لوگ بڑی ڈینگ مارتے ہیں کہ میں ایسا تو میں ویسا تو میں بڑا پکا ہوں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. یعنی کسی کو منع کریں کسی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے یا کچھ پڑھنے سے کہ بھائی اس کے عقائد ٹھیک نہیں ہے، اس کے نظریات ٹھیک نہیں ہیں، یا کوئی اور اس طرح کا آزمائش والا معاملہ ہو سکتا ہے دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی. تو وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ نہیں جی میں تو بڑا پکا ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوتا. اور اسی طرح بعض اوقات رسک لیتے ہیں لوگ جو کہ نہ لینے کے مواقع ہوتے ہیں، تو وہاں پر بھی بہادری میں اور بے وقوفی میں فرق ہوا کرتا ہے. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں ہمیں عافیت ہی کا سوال کرنا چاہیے، کبھی بھی آزمائش یا امتحان میں مبتلا ہونے کی تمنا نہیں کرنی چاہیے. البتہ اگر کوئی آزمائش آ جائے، امتحان میں بندہ مبتلا ہو جائے، تو پھر ظاہر ہے کہ جواں مردی کے ساتھ اس کا سامنا کریں، اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں، اسباب بھی اختیار کریں تاکہ آپ کو اس سے چھٹکارا نصیب ہو. آمین آمین آمین. اچھا جی، ایک اور میسیج ہے کہ میں فجر کی نماز کے بعد خواب دیکھا ہے کہ کپڑے دھو رہی ہوں اور بالٹی میں ایک بچھو ہوتا ہے. اپنی والدہ کو بلاتی ہوں مارنے کے لیے، لیکن والدہ آتی نہیں اور بچھو وہ میرے ہونٹ پر کاٹ دیتا ہے اور وہاں سے چھوڑتا نہیں ہے جگہ کو. تو برائے مہربانی اس کی تعبیر بتا دیں. کسی قریبی شخص کی جانب سے ٹھیک ہے. آزمائش پہنچنے، نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے کی علامت ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا عافیت کریں، انشاءاللہ بھلائی والا معاملہ ہوگا انشاءاللہ. اچھا، ایک اگلا سوال جو ہے یہ تو واقعتاً ہے ایسا. سوال یہ ہے کہ میرا نام علی شہزاد اتاری ہے، میں فرید نگر چیچا وطنی سے ہوں. کہ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کو ایسا خواب بتائے جو اس نے دیکھا نہ ہو تو کیا جھوٹا خواب بیان کرنے پر بھی گناہ ہوتا ہے؟ بہت شدید گناہ ہے، صحیح. اور اس پہ کئی روایتیں ہیں جس کے اندر اس کے عذاب کا بھی بیان کیا گیا ہے. فیضان سنت میں امیر اہل سنت نے جھوٹا خواب، پہلے خواب کی حقیقت کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے، فضائل کی دنیا میں خواب وغیرہ کیا ہیں، اس کی ڈیٹیل بیان فرمائی، اور اسی کے ساتھ جھوٹا خواب بیان کرنے کے حوالے سے بھی کافی تفصیل سے تحریر ہے. اور یہ میں چاہوں گا کہ ہر ناظر اس کو ضرور پڑھے. اور ایک تو ہوتا ہے پورا خواب ہی جھوٹا بیان کرنا، ایسا ہوتا ہے لیکن کم ہوتا ہے. لیکن خواب بیان کرنے میں جھوٹ ملا دینا یہ اس کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے. صحیح. بعض اوقات لوگ جو ہے وہ اپنی طرف سے خواب کے اندر سمجھتے ہیں کہ یار یہ چیز میں ایڈ کر دیتا ہوں تو شاید اس سے جو ہے وہ فائدہ ہو جائے گا، یا فلاں چیز میں بیان نہ کروں تو میرے لیے زیادہ بہتر ہوگا. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. نہ ہی جھوٹا خواب پورا بیان کرنا چاہیے، نہ آدھا، نہ کچھ پرسنٹ. خواب ظاہر آپ کے اختیار میں نہیں ہے، تو اگر آپ نے کسی صحیح جگہ پر بیان کرنا بھی ہے اور اجازت ہے جس کو بیان کرنے کی، ایسا خواب ہے تو اتنا ہی بیان کریں جتنا آپ نے دیکھا ہے. اپنی طرف سے کمی بیشی کریں گے تو یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہو سکتا ہے. تو جھوٹا خواب کبھی بھی بیان نہیں کرنا چاہیے، نہ اس کے سامنے کہ جس سے آپ نے تعبیر پوچھنی ہے، اور نہ آپس میں، مطلب حظ نفس کے لیے، ایسی نفس کو خوش کرنے کے لیے، ہنسی مذاق کے طور پر، تفنن کے لیے دوستوں میں بیٹھ کر جھوٹا خواب بیان کر دیتے. کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. تو اللہ پاک ہم سب کو اس بری صفت سے بھی محفوظ فرمائے. آمین آمین آمین. اور بعضوں کی عادت ہوتی ہے وہ جھوٹے خواب بیان کر کے شاید لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں. ایسے واقعات بھی ملتے ہیں. وہ آپ کے پاس آئے گا، میں نے خواب میں دیکھا فلاں نے آپ کے لیے یہ بشارت دی ہے، میرے پاس آئے گا فلاں نے آپ کے لیے یہ بشارت دی ہے، اور یوں لمبی ان کی سیکوینس ایک ہوتا ہے، سب کے پاس جاتے ہیں اور وہ یوں کر کے مطلب کوئی اس کو خوشی میں انعام دے دے گا، کوئی کچھ کر دے گا. تو وہ عجیب کیفیت ہے. اللہ پاک ہدایت ایک نصیب. بڑا ہی دل خراش واقعہ ہے، چلیں آپ نے چلیں. توجہ دلائی ہے، کہ ایک شخص تھا، اس نے معاذ اللہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کر کے، ہمارے ماحول کے ہی آپ نے ایک عالم صاحب ہیں،
صحیح. تو ان کے پاس چلا گیا اور آپ کے لیے یوں ہے تو خوشخبری ہے تو سلام ہے تو یہ ہے تو وہ ہے، اور ساتھ اپنی ضرورت بھی بیان کی. تو بہرحال وہ شریف آدمی تھے، سیدھے آدمی تھے، انہوں نے اس کو کچھ دے دیا. کچھ دنوں کے بعد وہ شخص وہی خواب لے کر انہی کے کسی اور کولیگ عالم صاحب کے پاس پہنچ گئے. اچھا، انہوں نے ان کو یہ واقعہ سنایا ہوا تھا کہ میرے پاس ایسا ایسا ہوا ہے، یا ان کے علم میں تھا. اب جیسے ہی وہ وہی خواب لے کر ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے اس کو میسیج کیا کہ وہی شخص جو چند دن آپ کے پاس آیا تھا، آج وہ میرے پاس آیا ہوا ہے. اللہ اللہ اللہ. اور پھر جیسے اس کو کہا کہ آپ کو شرم نہیں آتی، آپ نے یہی خواب فلاں جگہ پر بیان کیا تھا اور بھی نہیں. اب اس کو جیسے ہی ریئلائز ہوا تو وہ پھر اٹھ کے بھاگ گیا. تو ایسا بھی ہوتا ہے معاشرے کے اندر کہ جھوٹا خواب بیان کر کے اس کے اندر کوئی بھی فضیلت بیان کر دیں گے، یا کوئی بھی ایسی چیز کہ لوگوں کی عقیدت جس سے وابستہ ہو اور اس سے دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. اب ان کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا اعتبار اٹھنا شروع ہو جاتا ہے. جیسے کہ بھکاری ہیں، اب بھکاری 2 نمبر اتنے زیادہ ہیں کہ ان کے چکر میں بعض اوقات ضرورت مند بھی مار کھا جاتا ہے. اب ہر کوئی 2 نمبر ہو ضروری نہیں، لیکن 2 نمبری اتنی زیادہ ہے کہ اب یہ فرق کرنا بہت دشوار ہو گیا کہ یہ ضرورت مند ہے یا پروفیشنل ہے. تو اسی طرح جب جھوٹے خواب آپ بیان کریں گے تو پھر جو سچا خواب ہے اس کو سننے سے بھی لوگوں کو وسوسے آئیں گے. لہٰذا ہر چیز کے اندر جو ہے وہ ہمیشہ سچائی کو ہی اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے. اور یہ ایک عادت ہے، اللہ کرے کہ ہم سب کو یہ نصیب ہو جائے. اور یہ عادت خالی خواب کے بارے میں یا کسی اور چیز کے بارے میں نہیں، لوگ ویسے ہی بہت مبالغے کرتے ہیں اور جھوٹی باتیں کرتے ہیں ریسرچ کے نام پہ، اس کے نام پہ. آپ پوچھ لو کہ بھائی آپ نے یہ کہاں پڑھا ہے یا کیا ایسا ہے، ذرا سا کراس کرتے ہیں تو بھاگتے بنتی ہے. تو اپنی عادت میں یہ چیز شامل رکھیں کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں، جو میں کلام کر رہا ہوں، کیا میں اس پر 100% مطمئن ہو سکتا ہوں؟ اگر ہاں تو ٹھیک ہے، ضرور کیجئے. اور اگر اس کے اندر ڈاؤٹ ہے آپ کو تو پھر مشکوک چیزیں بیان نہ کی جائیں اور جھوٹی چیزیں ہرگز بیان نہ کی جائیں. اللہ پاک ہم سب کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو صفت ہے صادق، سچا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو میرے رب نے بہترین وصف عطا فرمائے صدیق، ان کا صدقہ نصیب فرمائے اور ہمیشہ ہم سچی بات کرنے والے رہیں. آمین آمین. حکایت بھی یہاں نقل کی گئی ہے کہ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے ایک خواب بیان کسی نے کیا اور کہنے لگا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے ہاتھ میں ایک شیشے کا پیالہ ہے جس میں پانی موجود ہے. وہ پیالہ تو ٹوٹ گیا مگر پانی جوں کا توں موجود ہے. یہ سن کر آپ نے فرمایا اللہ سے ڈر اور جھوٹ نہ بول کیونکہ تو نے ایسا کوئی خواب نہیں دیکھا. وہ شخص کہنے لگا سبحان اللہ، میں آپ سے خواب بیان کر رہا ہوں اور آپ فرما رہے ہیں کہ تو نے خواب نہیں دیکھا. آپ نے فرمایا بلا شبہ یہ جھوٹ ہے، اس لیے اس جھوٹ کے نتیجے کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. اگر تو نے یہ واقعی خواب دیکھا ہے تو تیری بیوی ایک بچہ جنے گی، پھر وہ مر جائے گی اللہ اور بچہ زندہ رہے گا. اس کے بعد وہ شخص آپ کے پاس سے چلا گیا تو اس نے کہا اللہ عز و جل کی قسم میں نے تو ایسا کوئی خواب نہیں دیکھا تھا. یہ سن کر کسی نے کہا لیکن آپ نے تعبیر تو بیان کر دی. حضرت سیدنا حشام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس واقعے کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اس شخص کی بیوی نے ایک بچہ جنا، پھر وہ مر گئی اور بچہ زندہ رہا. اللہ، یعنی وہ جھوٹا خواب بیان کیا اور اس کی تعبیر جو ہے وہ سچی ہو گئی. بالکل ایسا ہوتا ہے. بالکل. تو ہمیں اس بات میں بالکل احتیاط اچھا، اب اسی واقعے کو اگر ہم لے لیں جی جی تو بظاہر تو اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے، صحیح. اس نے ایسے مذاق کے طور پر یا تفنن کچھ بھی ہم نام دیں اس کو کہ پانی کا برتن ہے وہ ٹوٹ گیا شیشے کا اور پانی باقی رہا، تو بظاہر تو اس نے بڑا کیلکولیٹڈ کر کے بیان کیا ہوگا کہ اس میں میرے لیے تو کوئی نقصان کا پہلو ہے بھی نہیں، صحیح امتحان لیا ہوگا یا کچھ بھی کیا ہوگا. لیکن دیکھیے اس کی جو تعبیر بیان کی گئی تو ویسا ہو گیا. اللہ. تو یہ ہم سب کے لیے جو ہے نا وہ ایک سبق ہے، تو کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے. اور جھوٹے خواب کبھی نہیں بیان کرنے چاہیے، جو دیکھا ہے وہی بیان کیجیے. جھوٹ کی ویسے بھی اب مذمت احادیث پاک میں اتنی زیادہ بیان کی گئی ہے اور ناپسندیدہ عمل ہے، اور پھر خواب بیان کرنا. اللہ اکبر. اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے. اچھا جی، کہہ رہے جی خوابوں کی تعبیر پروگرام میں میرا سوال ہے کہ خواب میں پانی پر چلنے کی تعبیر آپ بتا دیجئے. اگر درست طور پہ چلتا ہے اور اس کو کراس کر لیتا ہے، جیسے ندی ہے، نالا ہے،
دریا ہے، تو یہ خواہش اور تمنا پورا ہونے کی، اور اگر کوئی کام کر رہا تھا تو اس کو تکمیل تک پہنچانے کی علامت ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ایک اور پوچھ رہے ہیں کہ اسد بھائی، میں نے خواب دیکھا ہے کہ بہت سارے گلاب جامن ہیں، کچھ چھوٹے ہیں اور کچھ بڑے ہیں، میں نے اتنے زیادہ کھائے ہیں کہ میرا دل بھر جاتا ہے، اس کی تعبیر بتا دیں، شکریہ۔ اگر تو آپ شوقین ہیں صحیح۔ میٹھا کھانے کے، اور گلاب جامن ایک ایسا میٹھا ہے کہ جن کو پسند ہوتا ہے تو پھر بہت پسند ہوتا ہے، پھر تو کوئی تعبیر نہیں ہے، ظاہر ہے آپ نے ایک ایسی چیز دیکھی جس پر آپ کی ویسی رغبت ہے۔ البتہ ویسے میٹھا کھانا یا میٹھا دیکھنا اچھی خبر پہنچنے اور خوشی کی بات معلوم ہونے کی علامت ہے، تو اچھا ہی ہے نتیجتاً۔ اللہ پاک آپ کو کوئی خوشخبری سنائے۔ آمین آمین آمین۔ اچھا جی، کہہ رہے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں ایک ایسے کمرے میں ہوں جس کی چھت نہیں ہے اور دیواریں بھی ٹوٹی پھوٹی ہیں، اور میرے ساتھ میری بیٹیاں ہوتی ہیں اور رات کا وقت ہوتا ہے۔ اچھا نہیں ہے یہ خواب، اس میں کافی آزمائش کی یہ بات ہوتی ہے، خاص طور پر گھر کے سربراہ اور جو بڑا ہے اس کے لیے آزمائش کی علامت ہے، تکلیف کی، دکھ کی۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ کچھ رائے خدا میں صدقہ کریں، اللہ پاک آپ کو اس خواب کے برے نتیجے سے اور برے اثر سے محفوظ فرمائے۔ آمین آمین۔ اچھا جی، اسی طرح میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہمارے گھر میں ایک کتا ہوتا ہے اور وہ مجھ پر حملہ کرتا ہے بار بار، اور یہ خواب میں نے کافی دفعہ دیکھا ہے، اس کی تعبیر بیان کرتے ہیں۔ برا ہے یہ خواب، اچھا نہیں ہے، اور نقصان پہنچانے والے دشمن کی یہ علامت ہوتی ہے، تو اللہ پاک کے بارگاہ میں دشمن سے حفاظت کے لیے دعا کیجیے۔ اچھا جی، کہہ رہے جی آپ سے سوال یہ ہے کہ میں نے 2 ہفتے میں 3 مرتبہ خواب میں اپنی شادی دیکھی ہے، حالانکہ میرا نکاح 2 ہفتے پہلے ہی ہوا ہے، برائے کرم اس کی تعبیر بیان کر دیں۔ تو پورا ہو گیا نا وہ خواب، صحیح۔ 2 ہفتے میں 3 بار دیکھا ہے، اللہ اللہ۔ تو یعنی ایک ایسا خواب ہے جس کی تعبیر بھی آپ نے بتا دی، جو ٹھیک کہ ہے۔ پوری ہو چکی۔ صحیح۔ اللہ پاک آپ کو شاد و آباد رکھے۔ آمین آمین۔ ریسنٹلی آپ کا نکاح ہوا ہے، تو آئندہ زندگی اللہ پاک آپ کو، گھر والوں کو، سب کو خوشیاں نصیب فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ خواب میں دیکھا ہے کہ میری ماما کے جوتے گم ہو جاتے ہیں۔ جوتے کا گم ہونا اچھا نہیں ہے، سواری کے گم ہونے کی بھی علامت ہوتی ہے، اور گھریلو معاملات درست نہ ہونے کی بھی دلیل ہوتی ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں دعائے عافیت کیجیے۔ ٹھیک ہے جی، کچھ کالز ہیں انہیں بھی شامل کر دیجیے، کال دیجیے۔ یہ کہ رات کو ماما تو کچا گوشت کھا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال دیجیے۔ خواب دیکھا ہے میں نے رات کو کہ اونٹ ہے، بہت مست ہے، غصہ کر رہا ہے، لیکن جب میں نے جا کے پکڑا ہے تو وہ متی ہو گیا، اور میرے پیچھے پیچھے جس دن میں لے کے جا رہا ہوں وہ میرے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ پھر میں نے ان کو جھاڑیوں پہ کھڑا کیا، وہ جھاڑیاں کھانے لگ گیا، میں جدھر جا رہا ہوں میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال دیجیے۔ تو سر یہ رمضان شریف میں دوران اعتکاف میں خواب آیا تھا، خواب کو جس طرح کا تھا، صبح نماز کے بعد سوئے ہیں تو تقریباً 6:30 بجے نا ایک بزرگ میرے پاس آتا ہے نا، جو ہی مسجد سے انٹری ہوتی ہے، اس کی مسجد کی دیواریں ہوتی ہیں نا، اس کے ساتھ بالکل نا اٹیچ ہو کے آتا ہے، پاس آتا ہے میرے، تو جو ہی دروازے سے ہوتا ہے اس کے پاس ایک شوز ہوتا ہے کالے رنگ کا نا ہاتھ میں، تو جو ہی میرے پاس آتا ہے تو شوز اس کے پاس نہیں تھا، اس ٹائم کہتا ہے کہ اٹھ جوان اٹھ، جو ہی میں نے آنکھیں کھولی تو وہ آگے سے غائب ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال دے دیجیے۔ میں تھوڑا سا اپسیٹ تھا، تو میں والدہ کی قبر پہ گیا ہوں، تو مطلب دل کی جو ایک وہ مطلب جو مسائل تھے وہ میں نے والدہ کو، مطلب جیسے وہ بندہ قبر پہ بندہ بات کرتا ہے نا، تو وہ میں نے دل کی بات والدہ سے کہی ہے۔ پھر اگلی رات تو میرے خالہ کے خواب میں آیا ہوں کہ والدہ جو ہے آپ کو فوت ہوئی ہے، کہ والدہ مجھے لینے کے لیے وہ آ رہی ہے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ میں اس کو جو ہے نا اپنے بیٹے کو مطلب عمر کو میں لے کر چلی جاؤں۔ تو میرے خالدہ نے دیکھیے پریشان ہوگی۔ پھر اسی دن میں نے سفر کیا ہے موٹر سائیکل کے اوپر، تو میں نے جب سفر کیا تو میں راستے میں آؤں تو میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ مجھے چھوٹے چھوٹے آ گئے۔ ٹھیک ہے جی، بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کالر تھے، کہہ رہے جی رات خواب دیکھا ہے کچا گوشت کھا رہے ہیں۔ حلال جانور کا ہے ٹھیک ہے، تو پازیٹیو ہے، صحیح، اور اگر حرام جانور کا ہے تو یہ برا ہے۔ صحیح۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائے عافیت کریں۔ ٹھیک ہے جی، اگلے ہمارے بھائی تھے، کہہ رہے جی اونٹ ہے، مست ہوا ہوتا ہے، بپرا ہوا، اور میں پاس جاتا ہوں تو متی ہو جاتا ہے۔ جی اچھا، یہ لفظ جو ہے مطیع ہے، یعنی کہ میم کے اوپر پیش ہے، مطیع نہیں ہے، یعنی کہ میم کے اوپر زبر نہیں ہے۔ صحیح صحیح۔ اور جو آپ نے خواب بیان کیا ہے وہ آپ کے حق میں انشاءاللہ بہت بہتر ہے۔ صحیح۔ اللہ پاک آپ کی عزت میں، آپ کے منصب میں اضافہ عطا فرمائے گا، اور جہاں پر آپ رہتے ہیں، جس کمیونٹی کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہے، اس میں آپ کے منصب میں اور آپ کے کاموں میں برکت ہوگی۔ تو اچھا خواب ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کریں، اور واقعی اگر آپ لوگوں کے بڑے بنتے ہیں، کسی منصب پر آتے ہیں،
تو ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ منصب کا جو استعمال ہے وہ ضرور اللہ پاک کی بارگاہ میں ہمیں عافیت کی دعا کے ساتھ لینا چاہیے، کیونکہ اس کے نیگیٹو امپیکٹس بھی بہرحال ہوا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اگلے کالر تھے، کہہ رہے جی اعتکاف میں خواب دیکھا تھا نماز فجر کے بعد ایک بزرگ دیوار کے ساتھ ساتھ چل کر آتے ہیں اور ان کے پاس ایک شوز ہوتا ہے بلیک کلر کا، میرے پاس اگر کہتے ہیں اٹھ جوان، جب یہ اٹھتے ہیں تو پھر وہ شوز ان کے پاس نہیں ہوتا، کیا فرمائیں گے؟ بے ربط سا ہے، اس کی کوئی خاص تعبیر نہیں۔ صحیح ہے۔ اچھا جی، اگلے بھائی تھے، کہہ رہے جی والدہ کی قبر پر گئے ہیں اور دل کے حال احوال سب ان کو بتائیں، خالوں کو خواب آیا کہ والدہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو لے جانا ہے، اور پھر یہ بائک پہ جاتے تو ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، چوٹیں بھی لگتی ہیں۔ یہ ایکسیڈنٹ ضروری نہیں اس خواب کا نتیجہ ہو، کیونکہ اس طرح کا خواب دیکھا اور اس کے بعد حادثہ ہو جائے تو ذہن عموماً اس طرف چلا جاتا ہے، اور نہ ہی اگر کوئی فوت شدہ اپنے پاس بلائے یا ایسی بات کہے تو وہ آپ کی موت کی یا کوئی اس طرح کی علامت ہے۔ اس کو ایزی لیں اور کچھ صدقہ کر دیں اللہ پاک کی بارگاہ میں، بقیہ اس حادثے کا اس خواب سے یا اس خواب کا کسی اور حادثے سے کوئی ایسا تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، کچھ میسیجز بھی ہیں مزید انہیں سوشل میڈیا سے شامل کرتے ہیں۔ ایک بھائی پوچھ رہے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں مسواک کرتا ہوں، لیکن جب مسواک کرتا ہوں تو میرے دانتوں سے خون آتا ہے، اور پھر میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں تو ڈاکٹر کہتے ہیں مسواک نہیں کیا کرو، ٹوتھ پیسٹ استعمال کیا کرو، تو جب وہ کرتا ہوں تو خون نہیں آتا، اس کی تعبیر بیان کر دیں۔ پورا بس بیان کر دیا انہوں نے۔ اب یہ تو ایک عجیب سا معاملہ ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، خون آنے کا تعلق نہ مسواک سے ہے نہ ٹوتھ پیسٹ سے ہے، اس کا تعلق ہے منہ کی صفائی سے۔ مسواک سنت ہے اور بہت ہی اعلیٰ ترین سنت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کثرت سے مسواک کا استعمال فرمایا، سنت کی نیت سے اس کو ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ بہرحال منہ کی صفائی جو ہے وہ ضرور اختیار کرنی چاہیے، مسواک سے کریں بہت اچھی بات ہے، ٹوتھ پیسٹ سے کریں تو بھی ٹھیک ہے۔ اور جو خون نکلنے کا تعلق ہے، ظاہر ہے جب منہ کی صفائی نہیں ہوگی تو اندر انفیکشن ہوگا اور چیزیں ہوں گی جس کی وجہ سے خون آتا ہے، تو یہ کوئی ایسا قابل تعبیر خواب نہیں ہے۔ ظاہری اسباب پر آپ غور کر لیں کہ آپ اپنی منہ کی صفائی کا کتنا خیال رکھتے ہیں، اگر رکھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور میسیج ہے، کہہ رہے جی خواب دیکھا ہے کہ ان کے پیر و مرشد ہیں، وہ خواب میں آتے ہیں اور آ کر ان سے بات کرتے ہیں، لیکن کیا بات کرتے ہیں وہ یاد نہیں رہتی، تو اس کی تعبیر۔ اب دیکھیں، بات یاد نہیں رہی تو حسن زن ہے، اچھی ہی بات کہی ہوگی، پیر و مرشد ہیں تو اگر کوئی جامع شرائط پیر کی زیارت کرتا ہے تو بابرکت ہے، ان کی برکت ملنے کی اور ان کی نظر عنایت ہونے کی علامت ہے، ان کو ضرور فالو کرنا چاہیے اور جیسا وہ چاہتے ہیں ویسی اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، عبدالرشید اتاری ہیں کہ خواب میں گھپ اندھیرے میں ایک شخصیت ہیں جن کی پیشانی چمک رہی ہے، اجالا ہے، اور دوسری بار دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں چاندی کی انگوٹھی ہے جس سے روشنی کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں، اور برائے کرم اس کی تعبیر بیان کر دیں۔ بزرگ کی زیارت اگر کی ہے تو بہت ہی مبارک ہے، اور انگوٹھی کا ایسا کوئی خاص تعبیر سے تعلق تو نہیں ہے، البتہ اس میں ایک اعتبار سے اچھی فال لینی چاہیے کہ جن بزرگ کو دیکھا ہے تو ان کی برکت سے اللہ پاک انہیں نور عطا فرمائے گا، اندھیرے کو دور فرمائے گا، اور اگر ان کی زندگی میں اندھیرا ہے یا ان کی اعمال کے اندر اندھیرا ہے تو وہ اللہ پاک عمل کے نور سے تبدیل فرمائے گا۔ تو بزرگوں سے نسبت جو ہے وہ ہمیں رکھنی چاہیے، اور ان سے نسبت کی برکتیں اس دنیا میں بھی ظاہر ہوتی ہیں اور انشاءاللہ عز و جل آخرت میں بھی ظاہر ہوں گی انشاءاللہ الکریم۔ اچھا جی، خواب میں کسی کو ادھار دیتے ہوئے دیکھنا یہ کیسا ہے جی؟ خواب کے حد تک ٹھیک ہے، جاگتے ہوئے دینے میں سوچنا چاہیے، صحیح، کیونکہ وہ جملہ لکھا ہوتا ہے نا، ادھار ایک جادو ہے، اگر آپ کو دیا تو آپ غائب ہو جائیں گے، صحیح صحیح، تو بہت جگہوں پر یہ درست ہوتا ہے۔ تو اگرچہ دینا چاہیے، بالکل ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنی چاہیے، لیکن معاشرے کے اندر بہرحال اس حوالے سے تجربات آپ کے بھی ناظرین ہو سکتا ہے کہ اچھے نہ ہوں، ٹھیک ہے، تو بہرحال خواب میں ادھار دینا ایک ایسی روٹین کی چیز ہے، بندہ دیتا ہے، ظاہر ہے کچھ بھی ہو جائے آپ کو بہرحال دینا پڑتا ہے۔ آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں، خاندان ہوتا ہے، آپ کے کولیگز ہوتے ہیں، اور بہت بڑے ثواب کا کام بھی ہے کسی مسلمان کی یوں مدد کر دینا، اگرچہ وہ آپ کو لوٹا دے گا لیکن
اس وقت اس کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ آپ جب پوری کرتے ہیں تو اس کو جو تسکین ہوتی ہے، جو آزمائش سے وہ نکلتا ہے، تو یہ بہت بڑے ثواب کی بات ہے، تو کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ پاک آپ کو اس کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ البتہ خواب کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہے، ایک روٹین کی بات ہے جو بندہ دیکھ لیتا ہے۔ یعنی یوں سمجھے کہ آج کل ادھار ایسا لگتا ہے جیسے وہ قرض لینے والا تو لے لیتا ہے، جب وہ مانگنے جاتے ہیں نا تو ایسے لگتا ہے شاید یہ قرض مانگنے چاہ رہا ہے۔ الٹا معاملہ ہے، یعنی کہ الٹا ہو گیا، بہت زیادہ الٹا معاملہ ہے۔ ایسے ہی ایسے ہی۔ اور بعض اوقات تو جب مانگنے جائیں تو الٹا وہ ناراض ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ارے بھائی آپ ناراض ہو رہے ہو، ناراض تو اس کو ہونا چاہیے کہ جس کا آپ نے لوٹانا ہے۔ تو اگر آپ نے کسی کا دینا ہے اور آپ نہیں دے پا رہے ہو، بعض اوقات جنون بھی ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی بدنیتی ہمیشہ ہو، یہ ضروری نہیں۔ بعض اوقات اس نے جو پلان کیا ہوتا ہے، جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اس وقت درست ہوتی ہے، پھنس گیا، نہیں دے پا رہا، تو لجاجت کے ساتھ وقت مانگ لیں اور جھوٹ نہ بولیں۔ اس کے اندر بھی میں یہ عرض کروں گا کہ جھوٹا بہانہ آپ کریں گے نا، ایک تو جھوٹ شکل پہ لکھا ہوا ہوتا ہے، سامنے والا بے وقوف نہیں ہوتا، اس کو بھی سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ یہ مجھے ٹال رہا ہے یا سچی بات کر رہا ہے۔ تو جھوٹ نہ بولے، ایک بولیں گے تو پھر دوسرا، تو پھر تیسرا، سچی بات کریں اور اس سے مزید وقت لے لیں۔ پہلے بھی تو اس نے دیا ہے نا آپ کو، تو آپ کا خیر خواہ تو ہے وہ، تو سچی بات کر کے آپ آسانی سے وقت لے پاتے ہیں، نکل پاتے ہیں۔ جھوٹ نہ بولیں اور جو جنون بات ہے وہ کریں۔ تو بہرحال دونوں معاملات پر جو ہے وہ ہمیں دھیان سے کام کرنا چاہیے۔ اللہ پاک رحمت والا معاملہ فرمائے۔ آمین آمین۔ اور اگر کسی مسلمان کی ضرورت ہم پوری کر سکتے ہوں تو ضرور کریں، اور قرض دے کر اگر وہ ادا نہ کر پا رہا ہو تو اس کو مہلت دینا، اس عمل کی بطور خاص روایتوں میں فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جو قرض دار کو مہلت دے تو اس کے لیے بڑی ثواب کی اور بڑی فضیلت کی بات بیان کی گئی ہے۔ تو اس سے بھی ہمیں یہ لیسن ملتا ہے۔ لیکن اپنے حوالے سے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، اگر مجھ پر کسی کا آتا ہے تو بہرحال مجھے لوٹانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، اپنی ضرورت پر کمپرومائز کر کے، اپنی سہولت کو ختم کر کے جس کا لوٹانا ہے۔ اب ایک ابھی کیس پچھلے ہی مہینے سامنے آیا، اب ایک شخص نے ایک اچھی رقم دینی تھی، سمجھے لاکھوں روپے دینے تھے کسی کے، اور جس کے دینے تھے وہ اس کو 6-8 مہینے کا آلریڈی وقت دے چکا۔ اللہ اکبر۔ اس کو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میرے پاس ہے نہیں، میں دے نہیں سکتا، اور یوں ہے۔ اور پھر چند دنوں کے بعد پتہ لگا کہ وہ ایک لمبے سفر پر چلا گیا ہے، وتھ فیملی چلا گیا ہے، اور وہ سفر کوئی فرض یا واجب بھی نہیں تھا۔ صحیح۔ اب جب اس کو پتہ لگا تو وہ ظاہر ہے اس نے ناراض ہونا تھا، اور ناراض ہونا بنتا بھی ہے۔ صحیح صحیح۔ تو یہ ہمیں ضرور غور کرنا چاہیے کہ بھئی جب لوٹانا ہے آپ نے تو آپ اپنی سہولیات کو یا اپنی خواہشات کو آپ پیچھے رکھیں، اس کو لوٹائیں، پھر زندگی اگر ہے تو گھومتے پھرتے رہیں دنیا میں۔ تو بہرحال دونوں معاملات پر ہمیں بہت اچھے انداز پر غور کرنا چاہیے، اور اس سے ہمارا معاشرہ بہتر ہوتا ہے۔ اور اگر یہ چیز ڈس بیلنس ہوتی ہے تو پھر اگین وہی جو ہم بات کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے کہ اعتبار اٹھ جاتا ہے، جب پھر دینے والا بھی یہ سوچتا ہے کہ یار اب میں اس کو دوں یا نہ دوں، صحیح بات۔ اور جو ضرورت مند ہوتا ہے وہ بھی بیچارہ پھنس جاتا ہے۔ تو اللہ پاک قرض بہت ہی آزمائش والی چیز ہے، حتی المقدور کوشش کرنی چاہیے کہ یہ نہ لیں۔ ٹھیک، یعنی اپنی خواہشات کو کم کر لیں اور جو ہے اس میں راضی رہیں اور اس میں پورا کرنے کی کوشش کریں۔ آپ آج قرض لیں گے، پھر اس کا اتارنے کے لیے پھر کسی اور سے قرض لیں گے، پھر اس کا اتارنے کے لیے کسی اور سے لیں گے، اور پھر ہوتا کہ آخر میں کسی کا سامنا نہیں کر پاتے، اور بعض اوقات جو قرض مانگنے والے جب تقاضا کرتے ہیں تو دے نہیں پاتے، اور ایسے بھی کیس آتے ہیں کہ پھر خودکشی کر لیتے ہیں۔ ایکسٹریم لیول بھی ہو جاتا ہے، ایسے ہی عزت داؤ پہ لگ جاتی ہے، پھر ایکسٹریم لیول پر جا کر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے جو آپ نے کہا، بعض اوقات ملک چھوڑ کے اپنا شہر چھوڑ کے لوگ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ تو سب سے خوبصورت چیز تو یہ ہے کہ لینے سے پہلے اپنا ٹھوک بجا کر دیکھ لیں صحیح کہ آپ کی واقعی ایسی ضرورت ہے کہ آپ کو قرض لینا ہے، اور اگر لینا بھی ہے تو پھر اتنا لیں جو آپ لوٹا بھی سکتے ہو۔ اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے۔ حالات بھی اچھے نہیں ہیں، بعض اوقات واقعی ضرورت ہوتی ہے لوگوں کو، بیچارے پھنس جاتے ہیں۔ تو دونوں پہلوؤں پر ہمیں دیکھ کر جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے۔ چلے جی، اللہ پاک حفاظت فرمائے سب کی، اور سب پر اپنا فضل اور کرم فرمائے، اور سب کے رزق حلال میں برکت پیدا فرمائے۔ بڑھتے ہیں ناظرین آپ کی جانب، اور آپ کے کچھ مزید میسیجز ان کو شامل کرتے ہیں۔ کہہ رہے جی خواب میں نہر کا دیکھنا کیسا ہے؟ اچھا ہے اگر صاف پانی والی ہو تو۔ خواب میں پھل دیکھنا؟
اچھا ہے جب کہ موسم میں ہو اور پکا ہوا ہو، شیریں جیسا اس کا ذائقہ ہونا چاہیے، ویسا ہے تو یہ نعمت کی خوشخبری کی علامت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، خواب میں ہاتھ پر سانپ کا کاٹنا دیکھا ہے، کیسا ہے؟ دشمن کی طرف سے کسی قریبی عزیز کو نقصان پہنچنے کی علامت ہے۔ ٹھیک ہے جی، میں نے خواب میں ریڈ کلر کے الو دیکھے ہیں، ہمسایوں کے گھر پر ہیں، اس کی تعبیر بیان کر دیں۔ برے شخص کی دلیل ہے، ٹھیک۔ اور ایسا ہے کہ جو باطنی اعتبار سے اچھا نہیں ہے۔ اپنے انٹریکشن پر اور اپنے معاملات پہ غور کیجیے۔ اچھا جی، ایک وظیفہ مانگا ہے انہوں نے، وظیفہ یہ کہہ رہے کہ جی میری والدہ جب سے فوت ہوئی ہیں تو مجھے خواب بہت آتے ہیں، کچھ یاد رہتے ہیں کچھ نہیں رہتے، سو نہیں پاتی، مجھے کوئی آیت یا وظیفہ بتا دیں۔ اس کے کچھ وظائف تو بیان کیے گئے ہیں، لیکن اس کی ریس نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک۔ اور اس کی تمنا نہیں کرنی چاہیے کہ میں فوت شدہ کو دیکھوں ہی دیکھوں۔ اور اس میں حکمت یہ ہے کہ اگر آپ نے ایسی حالت میں دیکھا کہ جو حالت پسندیدہ نہیں ہے تو آپ کو کتنی تشویش ہوگی، تو اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، اس میں زیادہ ہرس نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، خود بخود کوئی خواب میں آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ برزخ کے معاملات ہیں، اس پر مطلع ہونا اور اس طرف جانا، اس کی تمنا کرنا، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی رغبت کی جائے۔ دعا کریں ان کے لیے، ایصال ثواب کریں، جو دنیا سے چلا گیا، ہم اس سے محبت کرتے ہیں تو حسن ظن رکھیں، وہ عافیت میں ہوں گے، لیکن ان کے لیے دعا اور ایصال ثواب بہرحال ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، میری تائی نے خواب دیکھا ہے کہ میری مرحوم دادو کہتی ہیں کہ مجھے پکا ہوا گوشت نہیں چاہیے، کچا دو، اس کی کیا تعبیر ہے؟ یعنی دادی کا بس انتقال۔ دعا کریں، ایصال ثواب کریں۔ ٹھیک ہے، فوت شدہ کچھ بھی مانگے تو اس کو نہ پکا ہوا گوشت دیا جا سکتا ہے، نہ کچا گوشت دیا جا سکتا ہے، یعنی کہ فزیکل نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک۔ البتہ ان کے لیے دعا اور ایصال ثواب کریں۔ ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گوشت کا صدقہ کر کے اس کا ثواب آپ جو ہے وہ دے دیں، وہ کچا بھی ہو سکتا ہے، پکا کر بھی ہو سکتا ہے، لیکن گوشت کا صدقہ کر دیں، کسی غریب کو کھلا دیں، کسی غریب کو پیش کر دیں ثواب کی نیت سے، اور وہ ثواب اس مرحوم کو ایصال کر دیں تو انشاءاللہ ان کے لیے باعث برکت ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، خواب کے اندر زلزلہ دیکھنا کیسا ہے؟ آزمائش ہے، مصیبت ہے، تنگی ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعائے عافیت کریں، خاص طور پر صدقہ کریں، انشاءاللہ اگر کوئی ایسی مصیبت ہوگی تو اللہ پاک اس سے محفوظ فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، کہہ رہے بھائی میں شہداد پور سے ہوں اور بہت بار خواب دیکھا ہے کہ میں کبھی ڈرتا ہوں، بھاگ رہا ہوتا ہوں، اور کچھ لوگ مارنے آتے ہیں، کبھی سانپ پیچھے لگ جاتے ہیں، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، اور کبھی کچھ عجیب عجیب خواب آتے ہیں، تعبیر بیان کر دیں۔ شیطان کی طرف سے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک۔ اور سونے سے پہلے یا متکبر 21 مرتبہ 21 ٹائمز یہ پڑھ لیا کریں۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کی عادت بنائیں، آیت الکرسی پڑھنے کی عادت بنائیں، انشاءاللہ اس طرح کے جو برے خواب ہیں وہ نظر آنا بند ہو جائیں گے۔ اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے۔ جب آپ نے اسے بیان کیا نا کنٹینیو اس طرح کی چیزیں، تو پھر وہ شیطان کی شرارت زیادہ ہوتی ہے، تو اس کا مقصد ہی مسلمان کو پریشان کرنا ہے، تو اس سے حفاظت کے لیے سونے سے پہلے کے جو وظائف ہے وہ ہمیں اختیار کرنے چاہیے، اور باوضو سوئیں، سیدھی کروٹ سوئیں، نماز پڑھ کے سوئیں، اور ذکر و اذکار کرتے ہوئے سوئیں۔ کوئی بھی ایسا منظر دیکھنے سے اپنے آپ کو دور رکھیں کہ جو آپ کے ذہن کو پریشان کر سکتا ہو، تو انشاءاللہ اس طرح کے خواب آنا بند ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، کہہ رہے جی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ مجھے سانپوں نے گھرا ہوا ہے اور ان میں سے ایک میں نے مار دیا، باقی بھاگ گئے، کیا تعبیر؟ برے لوگوں میں گرنے کی علامت ہے۔ اپنی صحبت پہ، اپنے دوستوں کے جو حلقہ احباب ہے آپ کا، اس پہ غور کریں، ان میں سے کون ایسا ہے کہ جو اچھی عادات و اطوار والا نہیں ہے، شریعت کا پابند نہیں ہے، تو اس سے اپنے آپ کو ڈسٹینس پہ رکھیں۔ نیک لوگ ہی ہمارے دوست ہونے چاہیے، اور نیکوں کی صحبت ہمیں اختیار کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، سر میں نے خواب میں اپنے کزن کی شادی دیکھی ہے اور دوسری طرف چھوٹی بچی دیکھی ہے جو فوت ہو گئی ہے، اور پھر بھی وہ مسکرا رہی ہے۔ یہ تو اچھا ہے، فوت شدہ کو مسکراتے ہوئے دیکھا، چھوٹی بچی ہے تو ظاہر ہے نابالغ تھی تو اس پہ تو گناہ بھی نہیں ہوتے، تو انشاءاللہ وہ عافیت میں ہی ہوگی۔ باقی کزن کی شادی ہو سکتا ہے اس کی شادی ہونے والی ہو، بات چیت چلتی ہو اور وہی چیز آپ کے ذہن میں ہے، ورنہ شادی جو ہے وہ خوشی کی اچھی علامت ہے، کوئی اس کے اندر نگیٹو پہلو نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے جی، کہہ رہے جی میں 17 سال کا بچہ ہوں، مجھے خواب میں وہ چیزیں نظر آتی ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ پہلے بھی یہ سب کچھ میرے ساتھ ریئل لائف میں ہو چکا ہے، یہ ریپیٹ ہو رہا ہے، اس کی کیا تعبیر؟ بہتوں کے ساتھ ہوتا ہے، 17 سال کے بچے ہیں بچے ہیں یا 17 سال کے لڑکے ہیں، جو بھی ہے۔ ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے، جوانوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔
یہ بعض اوقات نا کوئی پرانا ہمارا بڑا اسٹرانگ ویژن ہوتا ہے یا اسٹرانگ کوئی تھاٹ ہوتی ہے، اب وہ اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ پہلے ہو چکا ہے، تو اس کا نتیجہ ہوتا ہے بعض اوقات من جانب اللہ بھی ہو سکتا ہے، اللہ پاک کی طرف سے بھی آپ کے دل میں کوئی ایسی بات ڈال دی جائے یا خیال ڈال دیا جائے، تو یہ ہو جاتا ہے۔ بہرحال اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کی دعا ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، کہہ رہے جی میری والدہ نے خواب دیکھا ہے کہ لڑائی ہوئی ہے اور میرے بیٹے کو کسی نے قتل کر دیا ہے، اس کی تعبیر بتا دیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائے عافیت کریں۔ خواب تو اچھا نہیں ہے لیکن ضروری نہیں کہ ایسا ہو، بعض اوقات شیطان بھی پریشان کرتا ہے۔ صحیح۔ اگر کچھ معاملات ہیں کہیں پر اونچ نیچ ہے تو ان کو سلجھانے کی کوشش کریں، لیکن رائے خدا میں کچھ صدقہ ضرور کریں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ پاک اس خواب کے برے اثر سے آپ کو محفوظ رکھے۔ ٹھیک ہے جی، ایک خواب ہے، کہہ رہے جی میں کچھ دن پہلے اپنی نانی کی قبر پر گیا تھا اور یعنی مخاطب ہو کر کہا تھا کہ آپ کی جو زمین ہے اس کو مسجد کے لیے وقف کرنا ہے، تو اللہ کرے یہ کام ہو جائے۔ تو کہہ رہے کچھ دن کے بعد وہ میرے خواب میں آئی اور کہا کہ فلاں شخص کے پاس اس کی دستاویزات ہیں اور اس سے جا کر لے لو۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا اس خواب کی بنا پر اس سے جا کر یہ مطالبہ کروں کہ دستاویز دے دو یا کیا ہے؟ برائے مہربانی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ مطالبہ کریں گے بھی تو وہ پورا ہو ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ٹھیک۔ اب جس کے پاس دستاویزات ہیں تو وہ خواب کی بنیاد پر کیوں دے گا؟ دوسری بات کہ جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر اس کا جو مال ہے وہ مال وراثت ہے تو وہ اس کو وقف یوں نہیں کیا جا سکتا۔ صحیح، انہوں نے لکھا ہے کہ ان کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اولاد ہونا ہی ضروری نہیں، اگر اولاد نہ ہو تو پھر وارث نیکسٹ جو ہوتے ہیں وہ بنتے ہیں۔ اس کی پوری ترتیب ہے ورثاء کی، تو وہ مال پھر آگے جائے گا، پھر آگے جائے گا، جو بھی اس کا سلسلہ ہے۔ تو خواب پر اس کا فیصلہ نہیں ہوگا، شرعی رہنمائی پر اس کا فیصلہ ہوگا، جو ظاہری شریعت کے ہمارے اصول بنے ہوئے ہیں۔ کسی مفتی صاحب سے رابطہ کرے، ہاں جس وارث کے حق میں وہ ورثہ بنا، وہ زمین ہے یا جائیداد جو بھی ہے، تو وہ اس کا مالک ہے۔ اب وہ اپنی طرف سے وقف کر دے تو پھر تو ظاہر ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک آسانی والا۔ آمین آمین آمین۔ تو دارالفتہ اہل سنت سے اس بارے میں رہنمائی لی جا سکتی ہے۔ تو ناظرین، آپ نے آج کا سلسلہ ملاحظہ کیا، امید ہے آپ کو بہت ساری باتیں سیکھنے کو سننے کو ملی ہوں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو ان پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں